جو ہے وہ دشمنی نکالنے کے لیے کیا تھا یا رشتے کو بھائی چارہ نبھانے کے لیے کیا تھا؟ مطلب کیا ہے تمہارا ہے؟ اور بھوکے ننگے ایسے ٹوٹ کے پڑتے ہیں کہ گھر پہ تو اگر 1 کلو سالن بناتے ہیں نا تو اس کی ہڈیاں بھی بالکل چبا چبا کے ایک دم چور چور کر کے نکال کے رکھتے ہیں. وہاں پہ اتنی بہترین بہترین اچھا اچھا گوشت, اچھا اچھا کھانا, روٹیاں اتنی اتنی روٹیاں ٹیبل کے نیچے یوں ہی پھینک دیتے ہیں. رزق کی قدر نہیں تمہاری نظروں میں, کسی کی نظروں میں قدر نہیں رہی. ارے یار, بیٹی والے نے اتنی محنت سے پسینہ بہا بہا کے تمہیں کھانا دیا, تمہاری بات رکھی, تو کم سے کم اللہ کے رزق کی تو قدر کر لو. اللہ کے رزق کی تو کم سے کم قدر کرو. ہوتا کیا ہے, یہ تو برات لے کر کے چلے گئے, پیچھے رہ گئے یہ ہماری ماں اور بہنیں. انہوں نے کیا کیا, یہ ہو گئی غصہ, لے بیٹا ہمیں شادی میں نہ لے کے گئے, ہم پوری شادی کا کر دیں گے کھوریا. اب انہوں نے ڈھولک لے کر کے جو بجانا شروع کیا ہے اور ناچ ناچ کے وہ ادھر کیا ہے سسرال کی گلی بننا لوٹ لایا نہیں گلی, سسرال کی گلی گا گا کر کے پورے گھر کا ساری شادی کا کھوریا کر کے رکھ دیا. سب ایسی کی تیسی کر کے رکھ دی پورے ماحول کی. اب کیا ہوا, ہمارے بزرگوں نے یہ طریقہ بتایا تھا کہ اس سے اگر بچ کے اگر یہ کر لیا جاتا کہ 7 یا 11 لڑکیوں کا لکھا ہے, 11 لڑکیوں کو جمع کرتے, کواری لڑکیاں ساری بیٹھ کر کے سورہ یاسین پڑھیں. جیسے کل برات لے کر جاؤ نا تو ماں اور بہنوں کے لیے درس ہے, 7 کواری لڑکیاں بیٹھ جائیں, سورہ یاسین پڑھیں اور پانی پر دم کر لیں. دم کرنے کے بعد میں اس پانی کو جب دلہن آئے اور دولہا آئے تو ان کے اوپر اس طریقے سے چھڑکا جائے اور چھڑکنے کے بعد میں انہیں پلا بھی دیا جائے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بھی بلا انہیں سالوں سال تک نہیں چھو سکتی. سبحان اللہ. تو ہمارے بزرگوں نے بتائے بچنے کے نسخے, لیکن شریعت نے بتائے بچنے کے نسخے. تم لوگوں نے شریعت کو دشوار کر کر کے پس پشت پھینک دیا اور دشواریوں کو اپنے گلے میں ڈال دیا ہار بنا کر کے. تو دشواریاں ان میں ہیں یا ان میں ہیں؟ کس میں دشواری ہے؟ اسلام پہ چلنے میں ہرگز دشواری نہیں ہے, بے شک. کفر پہ چلنے میں تمام دشواریاں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو. دیکھو حتی الامکان مرنا تو ہے, قبر میں ہمیں بھی جانا ہے, آپ کو بھی جانا ہے. جہاں تک بھی ہو سکے نیکیاں جمع کرنے کی کوشش کرو, برائیوں سے بچو اور اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق کوشش کرو تاکہ اللہ ہماری دنیا بھی کامیاب کر دے اور آخرت بھی کامیاب کر دے. کچھ زیادہ ہی جو ہے بولنا ہو گیا. بہرحال اللہ تعالیٰ اور ماں اور بہنوں سے بھی گزارش کرتا ہوں, جیسے حضرت نے کہا کہ دیکھو اگر مائیں اچھی ہوتی ہیں نا تو اولادیں خود بخود اچھی ہوتی ہیں. یہ جو جہیز اتنا اوپر چلا گیا نا, اس میں جہاں باپ کا ہاتھ تھا اس سے کہیں زیادہ ماؤں کا ہاتھ ہے, کیونکہ ماں اپنے آپ میں آج کے وقت میں ایک چیف منسٹر بن گئی ہے. اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ بیٹھی ہیں کہ سارا کچھ پورا نظام ایسا سمجھتی ہے کہ ہمارے ہاتھ میں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا الرجال قوامون علی النساء, ہم نے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا ہے. لیکن انہوں نے کیا کیا, مرد تھوڑی حاکم ہے, حاکم تو ہم ہی ہیں. جو ہم کہیں گے گھر میں ہماری چلے گی, ہم ہوم منسٹر ہیں, گھر کے منسٹر تو ہم ہیں. یہ تو باہر کمانے کے لیے ہیں بیچارے, کمائیں گے لا کے ہاتھ میں پکڑا دیں گے, گھر کا نظام تو ہم چلا رہے ہیں. یہ بات نہیں ہے. عورتیں اس لیے ہیں کہ انہیں محبت ملے, پیار ملے. عورت باندھی نہیں ہے اسلام میں, غلام نہیں ہے, بلکہ بالکل ایک بہترین دوست ہے, شریک حیات ہے, سانے سے سانہ کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑے ہونے کے لیے ہے. لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ وہ سر پہ بیٹھ جائے, سر پہ بیٹھنے کے لیے بھی نہیں ہے, سمجھے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دائیں پسلی سے پیدا کیا, بائیں پسلی سے, تاکہ وہ دل کے قریب رہے. تو دل کے قریب رکھنے کی چیز تو ہے عورت, لیکن سر کے اوپر رکھنے کی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے, اتفاق و اتحاد کے ساتھ زندگی بسر کرو. جو بھی غلطیاں ہوئی ہوں ان سے میں بھی توبہ کرتا ہوں, آپ بھی توبہ کر لیں اور اس کے بعد میں کلمہ شریف پڑھ لیں. چلو تو ایک بار درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی محمد مادنی والکرم والی حدیث پاک میں آیا ہے ان انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اپنی مال, اپنی اولاد, حتیٰ کہ ہر چیز سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے. سبحان اللہ. حتیٰ کہ ہر چیز سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے. اچھا, ہم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اپنا سارا کچھ قربان کر دیں حضور پر, اس کا صلہ ہمیں کیا ملے گا؟ اس کا صلہ تمہیں یہ ملے گا کہ دیکھو حضرت بلال نے جب تک اپنے ماں باپ کو چاہتے رہے غلام رہے,
उमैया को चाहते रहे, गुलाम रहे, लेकिन जब रसूलुल्लाह का दामन थामा और हजरत बिलाल ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पर, तो फिर जमाने ने देखा कि एक दिन फतेह मक्का का दिन आया, और फतेह मक्का के दिन ये हुआ कि हजरत अबू बकर भी नीचे खड़े हैं, हजरत फारूक आजम भी नीचे खड़े हैं, जो ऐसे जाहो जलाल का मालिक है कि अगर सूरज की तरफ देख दे तो सूरज की रोशनी खत्म हो जाती है। वही फारूक आजम अगर किसी गली में कदम रख दे तो शैतान गली बदल देता है। वही फारूक आजम अगर जमीन पर डंडा मार दे तो जमीन साकिन हो जाती है। अगर उनका खत दरिया नील के अंदर रखा जाता है तो दरिया नील पानी बढ़ाना शुरू कर देता है। वो फारूक आजम भी नीचे खड़े हुए हैं। वो उस्मान गनी जिनके नाम 3-3 बार जन्नत की गई है, वही उस्मान गनी जिन्होंने जन्नत को 3-3 बार खरीद लिया है, वो उस्मान गनी जिन्होंने मदीने के कुएं को खरीदा है, वो भी आज नीचे खड़ा है। वो मौलाए कायनात जिसके बारे में रसूलुल्लाह ने फरमाया मन कुंता मौला हूँ अली मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला, वो भी आज नीचे खड़ा है। फिर काबे की छत पर किसे चढ़ाया? सारे अवलीन और आखिरीन नीचे खड़े हुए हैं, हाशमी कुरैशी सब नीचे खड़े हैं। आज वही बिलाल जिसे जमाना ठोकरों से रोकता रहा, जिसे रेत पर खिंचोड़ा गया, वही बिलाल जिसे जमाना गुलाम समझता रहा, जिसे हर एक हब्सी कहता रहा, जिसे जमाने में नजरों में न चढ़ाया, उसी बिलाल को रसूलुल्लाह ने सारे हाशमी कुरैशियों को नीचा खड़े करके उसी बिलाल को काबे की छत पे खड़ा कर दिया और जमाने को बता दिया, ऐ लोगों जो मेरे दामन करम में आ जाएगा उसे मैं जमीन पर नहीं छोड़ता, बल्कि जिस तरीके से मैंने आज बिलाल को हाशमी और कुरैशियों के सामने सबको नीचा खड़ा करके काबे की छत पर चढ़ा दिया है, क़यामत तक जो जो मेरा दामन पकड़ता रहेगा, जो जो मेरे दामन का वसीला लेता रहेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसे अगर जमीन का जर्रा होगा तो आसमान का सितारा बना देगा, अगर वो जमीन पर सूरज की तरह अगर वो जमीन पर चांद बना हुआ होगा अल्लाह तबारक व तआला उसे आसमान का चांद बना देगा, अगर वो जमीन पर एक रोशनदान की तरह चमक रहा होगा अल्लाह तबारक व तआला उसे सूरज बना देगा, और अगर वो जमीन पर कोई मामूली जर्रा होगा बस मेरे इश्क से निकल जाएगा, मेरा इश्क पकड़ लेगा, तो फिर मैं उसे हजरत नहीं छोड़ूंगा, बल्कि मैं उसे हजरतों का हजरत आला हजरत बना दिया करूंगा। ये है इसके रसूल। अच्छा, और तो ये कहें कि भाई एक आला हजरत हो गए, एक फारूक आजम हो गए, एक इमाम आजम हो गए, एक गौसे आजम हो गए, एक मुजद्दिद आजम हो गए, एक मुफ्ती आजम हो गए, एक मदार आजम हो गए, सारे आजम तो मर्दों में पाए जाते हैं, औरतों को क्या मिला? अरे औरतों को तो इतना कुछ मिला, इतना कुछ मिला कि किसी मजहब ने न कभी दिया है न क़यामत तक कोई मजहब ऐसा दे सकता है जैसा कि इस्लाम ने दिया है। क्या दिया इस्लाम ने? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर अक्ल तो होनी चाहिए। हजरत फारूक आजम ऐसे जाहो जलाल के मालिक हैं कि पूरा मक्का आपके नाम से कांपता था, अबू जहल की टांगें कांपती थी आपके सामने, लेकिन आपने एक दिन एक गलत मसला बयान कर दिया खड़े होकर, तो मजमे में से एक औरत खड़ी हो गई और उसने कहा उमर कौन होता है हमारे खिलाफ ये बातें करने वाला, जबकि अल्लाह और रसूल की मर्जी ये है कि हमको पूरा पूरा हक दिया जाएगा। तो जब कुरान हमें हक दे रहा है तो उमर अल्लाह के फैसले को नहीं बदल सकता। ये थी औरतों की अजमत कि जिसके नाम से आसमान कांपते हैं, सूरज भी लर्ज़ा बरअंदाज़ होता है, जमीन भी जिसके कदमों से कांपती है, पहाड़ जिसके नाम से कांपते हैं, उसके सामने खड़े होकर के एक औरत ये बात करती है कि ए उमर, जब अल्लाह और रसूल ने हमें हक दिया है तो आप हमारे हक को मुस्तरद नहीं कर सकते। ये है इस्लाम में हक औरतों का। अच्छा, एक औरत है हजरत राबिया बसरिया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत राबिया बसरिया बहुत मशहूर औरत है, बड़ी मशहूर खातून है, सब जानते हैं। हजरत हसन बसरी रदी अल्लाह ताला अन्हु का जमाना गुजरा इनके सामने। हजरत हसन बसरी ने क्या काम किया कि पानी पर मुसल्ला बिछाया और नमाज पढ़नी शुरू कर दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, पानी पर, सुभान अल्लाह। लेकिन जब हजरत राबिया बसरिया ने ये देखा, ओहो हसन बसरी तो पानी पर नमाज पढ़ रहे हैं, तो आपने हवा को आवाज दी और हवा पर मुसल्ला बिछाया और हवा पर नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। ये है इस्लाम में औरतों का मकाम। अच्छा, यही राबिया बसरिया हैं। सुनो हमारी माँ और बहनें तवज्जो के साथ, हजरत राबिया बसरिया जब इंतकाल हुआ तो इन्हें दफन किया गया। कहाँ दफन किया गया? कब्र में। तो सब जानते हैं कि कब्र में फरिश्ते आते हैं और सवाल करते हैं मन रब्बू का, तेरा रब कौन है? माँ दीनू का, तेरा दीन क्या है? माँ कुंता तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल। ये जो हक के साथ मबूस फरमाए गए रसूलुल्लाह, इनके बारे में क्या अकीदा रखता था? तो हजरत राबिया बसरिया जैसे अपनी कब्र में पहुंची, फरिश्ते जो हैं सब जानते हैं कि कब्र में मुनकर नकीर आते हैं, वो कब्र चीरते हुए, उनके 2 दांत हैं लंबे लंबे और नीली आंखें हैं, काली चमड़ी है,
اور ان دانتوں سے ہی زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں، پوری زمین ایسے ہل جاتی ہے. تو زمین چیرتے ہوئے اوپر آئے، حضرت رابعہ بصریہ کو سلام کیے بغیر انہوں نے وہی اکڑ میں بڑی کر و فر کے ساتھ کہا، اے خاتون من ربکا، بتا تیرا رب کون ہے. تو حضرت رابعہ بصریہ نے، یہ نہیں ہے جیسے ہماری ماں اور بہنیں چھپکلی کو دیکھ کر کے ایک کونے میں سمٹ جاتی ہیں، یہ نہیں، رشتہ سامنے ہے اور بڑی بھیانک صورت. لیکن حضرت رابعہ بصریہ نے اپنی وہی ہمت اور استقامت قدمی کا ثبوت دیا، اپنے تقویٰ جاہ و جلال کا ثبوت دیا اور کہنے لگی آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں منکر ہوں، یہ نکیر ہے. کہا اچھا یہ بتاؤ تم کہاں سے آئے ہو؟ فرشتے نے پوچھا نا من رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ تو پہلے انہوں نے یہ پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ فرشتوں نے کہا کہ ہم 7ویں آسمان کے اوپر سے آئے. کہاں سے آئے؟ 7ویں آسمان کے اوپر سے. اور یہاں سے اس زمین سے لے کے ایک آسمان تک کی جو دوری ہے نا، وہ 500 سال کی راہ ہے. مطلب 500 سال تک ایک تیز رفتار گھوڑا یہاں سے دوڑتا رہے ایک آسمان تک تو 500 سال میں پہنچے گا. یہ بڑی علمی باتیں ہیں. اب دوسرے آسمان تک بھی 500 سال میں پہنچے گا تو 7ویں آسمان تک تو بہت دن میں کتنا لمبا سفر ہو گیا. تو حضرت منکر نکیر نے کہا کہ ہم 7ویں آسمان سے آئے. تو حضرت رابعہ بصریہ نے کہا کہ اچھا اب بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ تو منکر نکیر نے کہا کہ ہمارا رب تو اللہ ہے. کہا بہت اچھے، تم 7ویں آسمان سے اتنی نیچے آئے تو اپنے رب کو نہ بھولے. ہم 6 گز نیچے کے آگے ہم اپنے رب کو بھول جائیں گے؟ چلو جاؤ میری قبر سے باہر. یہ ہیں خاتون، لیکن کچھ ہو نا سینے میں دم. اب گانے یاد ہوں، رسول اللہ کا کلمہ بھی یاد نہ ہو، درود بھی یاد نہ ہو، سمجھے، بالکل سینہ خالی ہو، پھر تو اگر کوئی کافر بھی سوال کرے گا تو بالکل ایسے جواب دیں گے، بالکل خراب سے. ہماری بچیاں مدرسوں اسکولوں میں پڑھتی ہیں، بڑی قابل غور بات بتا رہا ہوں. آپ کسی بھی کافر کے بچے کو کھڑا کرو گے، اس سے پوچھو گے کہ آپ دیوالی کیوں مناتے ہیں، تو بتا دے گا جی اس دن جو ہے رام چندر جی بنواس سے واپس آئے تھے، اس لیے ہم جو ہے ان کے آنے کی خوشی میں لائٹیں چراغا کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے سارے بچوں سے پوچھا، کافروں نے جواب دے دیا. ایک مسلم بچی کو کھڑا کیا، اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ تم جو یہ بقرہ عید الاضحیٰ مناتی ہو، کیوں مناتی ہو؟ تو وہی تارے گننے شروع کر دیے، کچھ پتہ ہی نہیں ہے. پھر پوچھا کہ یہ جو ربیع الاول مناتے ہو، جسے تم جشن عید میلاد النبی کہتے ہو، کیوں مناتے ہو؟ تو اسے وہ بھی نہیں پتا. کیوں مناتے ہیں ہم جشن عید میلاد النبی؟ اس لیے مناتے ہیں کہ اس دن حبیب کائنات پاک پروردگار عالم کا سب سے پیارا محبوب دنیا میں تشریف لایا.